سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل MD اسلامک ریئیکشن 313 میں۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قاری حنیف ملتانی کا ایک زبردست بیان، جس کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نین و موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں،
दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं। मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता है, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया है। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीज अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी बैड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी। मगर मेरी बात ये भी लिख कर ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की तौहीद की, बारी ताला की तौहीद के लिए, अल्लाह के एक होने को बयान करने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों पे पत्थर पड़े। आज भी बाजार में, गली में, दुकान पे बैठ के जब कहोगे ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह पाक जल्ले शानु आलिमुल गैब है, मेरे तेरे दिलों के हाल को जानता है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिदात सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वजाहत कर दी। 24वें पारे का दूसरा रुकू, कभी तर्जमा भी देख लिया करो। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, जब मेरी तौहीद बयान करोगे, मेरा एक होना बयान करोगे, मेरा खालिक व मालिक होना बयान करोगे, मेरा रब होना बयान करोगे, कुरान का तब वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। शिरक करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। जितने भी शिरक अल्लाह की जात के खिलाफ करने वाले हैं, तौहीद सुनकर मुंह बिगड़ जाता है, चेहरे की खुशी बदल जाती है। और कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा, तर्जमा जाके देखना, एक लफ्ज भी गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, जब शिरक की बात करोगे चेहरे यूं खिल जाएंगे। ये है हमारी जमात का आदमी, ये है अपना आदमी। पैगंबर की बात पसंद नहीं, सहाबा किराम की बात पसंद नहीं, अल्लाह के कुरान की बात पसंद नहीं, और जो किसी ने बकवास बना दी वो पसंद है। और मैं तो दावे से कहता हूं, औलिया कराम का भी अकीदा नहीं जो लोगों ने बना रखा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग, शहर कसूर में मजार है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं इलम नालो अशराफ निहो दे, इलम नालो अशराफ नहीं होंदे जिड़े होंदे ज़ात कमीने।
اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا پیتل پلیت سونا نہیں بندا توڑے جڑیے لال نگینے اور شوم کولو خیرات نہیں ملدی توڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون میری تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے مجھے کوئی لیبر درکار ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے مجھے مستری نہیں چاہیے مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے کوئی میرا مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن عدل کریتا تھر تھر کمبن اونچیا شان والے ہو او فضل کریتا بخشی جاون او میں جے مکالے ہو بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے ولی ہے فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر لہوان آتے ہیں زخمی آتے ہیں اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی سمجھایا مدت گزر گئی لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او لوگوں میں اللہ کا نبی میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا مسخرے لوگ تھے بگڑی ہوئی برادری تھی بگڑے ہوئے لوگ تھے بدماش قسم کے جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کی ناراضگی آ جائے گی بعد آ جاؤ تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے اکٹھے ہو کے آئے برادری کے لیڈر آئے برادری کے سردار آئے علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا وہ کب آئے گا اندازہ لگا بجائے ڈرنے کے بجائے خوف کھانے کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے کے بجائے عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب کرتے کرتے ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے وہ کب آئے گا سارے عقل مند بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا
اندازہ لگاؤ جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، دن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وحی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला, हालांकि वो ये कहती रही ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ, मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। अल्लाहु अकबर। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता, वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत कैसी आबरू कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से बीवी बच्चों से हाथ झाड़कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी, यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भागकर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी? सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत वखरी, नबी की सीरत वखरी, नबी की आंख वखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रानंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्ल सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी, 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुना डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो, बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी
کہ 40 दिन का नाम क्यों ले दिया। یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 दिन کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یا اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے، اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو، یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی، جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں، تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں، میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے۔ لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ، اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی
یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانو کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرا میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطا بار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سکینت کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنے لپیٹ میں لے لے۔ کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ۔ مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا۔ ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ۔ سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرضہ اگر نہ نکال دے تو۔ کدو کی بیل نے گود میں لے لیا، یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر۔
फनबज़नाहु बिल-अराई वहुव सकीम वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। उधर अगर आपके याद है, जब 40वां दिन हुआ ना, यूनुस अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक आग के बादल बनकर यूं सामने आ गए, भाग के बादल बनकर, आग के बादल बनकर सामने आ गए, यूं बिल्कुल करीब। आग बरसी बरसी बरसी, अंगारों की बारिश होने वाली है। और जिनके दिन सीधे होते हैं ना, सबब बन जाता है। सारी कौम डर गई, सारे सजदे में पड़ गए, सारों ने तौबा की। या इलाहुल आलमीन, जहां भी तेरा पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हो, हम उन पर ईमान ले आए, हमने उनकी बात को मान लिया, हमने उनको तस्लीम कर लिया। वो ईमानदार बन गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम चलते चलते एक जंगल में लोगों का डेरा देखा। पूछा भी आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा जी इस दरिया में हमने मछली पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था, जाल में थोड़ी सी हरकत हुई, हम खुश हुए कि मछली फंस गई, हमने जाल बाहर निकाला, एक बड़ा खूबसूरत बच्चा नीचे से आया पानी में से, बड़ा हसीन बच्चा, हमने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं। उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा लाना भाई उस बच्चे को जो ऊपर खेल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जब बच्चे को सामने लाए, यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बच्चा दौड़ा, अब्बा अब्बा करके यूनुस अलैहिस्सलाम ने उठाकर सीने से लगा लिया। वो डेरे वाले लोग कहने लगे सारी कौम मान गई नबी को, और वो नबी आज तक नहीं मिला, और हमें बादशाह ने हुक्म दे रखा है कि जहां जहां बच्चे मिले हैं वहीं बैठकर इंतजार करो, शायद वो नबी वापस आ जाए। अब ये बच्चा तो मिल गया पानी वाला, एक दरिया का रास्ता अबूर करके परे पहुंचे तो वहां भी एक डेरा छावनी लगी हुई है। वो तुम क्यों बैठे हो? कि जी एक बच्चे को भेड़िया लिए जा रहा था, हमने देख लिया, हमने भेड़िए से छुड़ा लिया, अब इस बच्चे को लिए यहाँ बैठे हैं, मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया, कब उसका वाली वारस आए, कब उसके हवाले करें। उन्होंने कहा बच्चा दिखाओ। बच्चा सामने आया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पहचान लिया, बच्चे ने अब्बा को पहचान लिया, बड़े खुश हुए, दोनों बच्चे मिल गए। चलते चलते उस दरख्त के नीचे पहुंचे जहां से बीवी को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को शहजादे ने उठाया था। वहां छावनी लगी पड़ी है और इंतजार हो रहा है, ये किसी ऐसे अल्लाह वाले की बीवी है, किसी पैगंबर की बीवी है, किसी नबी की बीवी है, मैं गलती से उठाकर ले गया, लेकिन इसकी तरफ तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इंतजार करो कब वो इज्जत वाला आए और कब उसकी इज्जत वापिस हो। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बीवी भी लौटा दी, बच्चे भी मिल गए, बीवी भी लौटा दी। कौम का हाल पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो सारे मान गए, अल्लाह की जात को सारे तस्लीम कर गए। उन्होंने कहा तुम तो बड़े अकड़े हुए थे, तुम तो मुझे रोज मारा करते थे, तुम कैसे मानने? उन्होंने कहा सामने जो बादल आगाम थे आ गए, फिर कैसे ना मानते, फिर मान गए ना हम। अब यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर के दिल में एक बात आई, या अल्लाह अजाब भी भेजा, दिखाया भी, और मुझे इतनी परेशानी आई, अगर उसी दिन भेज देता मेरे कहते ही तो काम बन ना जाता सारा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह को मखलूक से बड़ा प्यार है, अपनी मखलूक से बड़ी प्यारी है, उसकी मखलूकों से बड़ा प्यार है, बड़ा ही प्यार है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कुम्हार के पास जाओ और जाकर जितने उसने बर्तन बना रखे हैं उसको जाकर कहो एक डंडा मार के सबको तोड़ दे। यूनुस अलैहिस्सलाम कुम्हार के पास पहुंचे, ओ बर्तन सूखे गिल्ले रखे हैं बने हुए आवे में रखने के लिए। उन्होंने कहा कुम्हार साहब के जी एक काम तो कर। उन्होंने कहा क्या? सोटा लेकर सारे बर्तनों को गरम गरम करके तोड़ दे। वो कहने लगा सूरत तो तेरी अच्छी मालूम होती है, तू बातें कैसी कर रहा है, शक्ल तेरी कितनी निराली, बाडी तेरी कितनी निराली, ये बात क्या की तूने? तुझे पता है मेरी ये 6 महीने की 4 महीने की कमाई है, मेरे इतने दिनों की मजदूरी है ये, तू कहता लाठी मार के तोड़ दे। आवाज आई मेरे यूनुस
एक कुम्हार अपने बर्तन तोड़ने को तैयार नहीं, मैं अपनी मखलूक को यकदम बर्बाद कैसे करूं? मैं इस अपनी मखलूक को यकदम बर्बाद कैसे करूं? ना जाने कब तौबा कर लेगा, ना जाने कब तौबा कर लेगा, ना जाने कब किसी अल्लाह वाले से टकरा जाएगा, ना जाने कब कोई बात सुनकर तौबा कर लेगा, कब दिल में मेरे कहर से डर जाएगा, मेरे अज़ाब से डर जाएगा, कब मेरे कुरान को मान लेगा, कब मेरे नबियों की बातों को मान लेगा। मेरे यूनुस मैं इस तरह बर्बाद कैसे करूं? इसलिए फरमाया वरसल्लाहु इला मियाती अल्फिन औ यज़ीदून। कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगाड़ मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون। مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔
قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے، یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔ جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا۔ وہ کہتا ہے
اس میں تو اتنا مزہ ہے، پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں، کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو،
मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो। रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू बर्बाद करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूँ। बेशक बेशक। साहबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है। तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें। अबादाई वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं। बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गजब में आ जाते हैं। उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, ओ कमीने अब तो बाहर आ जा। कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है। तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी, मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है। तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है, क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो। तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हैं। तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेरी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ थे, तू अपना बता तू कौन है?
اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستی مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا ماشاءاللہ سبحان اللہ، قاری صاحب کا اپنا بیان سنا بہت ہی زبردست تھا۔ امید کرتے ہیں آپ نے بیان پورا سنا ہو۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔